السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا میرا لیکچر کا موضوع ہے غلامی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، مگر انسان اپنی برتری اس طرح سے چاہتا ہے، اس کی انتہا یہ ہے حاکمیت کی، برتری کی، کہ انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ غلامی صدیوں پرانا عمل ہے، اور انسان کے شعور کے ساتھ ہی جب انسان کو طاقت عطا ہوئی، اور طاقت کے ساتھ ہی جو دوسرا غلبہ پیدا ہوا اس کے ذہن میں، وہ ہوا آقا بننے کا تصور اور انسان کو اپنا غلام بنا لینا۔ ماڈرن دنیا میں تقریباً 2000 سال پہلے تک یا اس سے پہلے بھی غلامی اور آقائی کا تصور ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان سے بھی پہلے کے دور میں کہ انسان کو انسان کا غلام بنا کر باقاعدہ تجارت کی جاتی تھی۔ عرب معاشرے میں یہ تصور بہت مضبوط تھا، اور نو آبادیاتی یعنی کہ جدید دنیا، جس میں یورپ نے پوری دنیا میں انسانوں کو اپنا غلام بنایا، اور اب سے 80 سال 90 سال پہلے تک یہ باقاعدہ ایک تجارت کی شکل میں آسٹریلیا، یورپ اور خاص طور پہ امریکہ میں اس کی شکلیں موجود تھیں۔ مارٹن لوتھر کنگ نے جدوجہد کی، اور بلیکس، دیکھیے 3 قسم کے انسان اس دنیا میں روئے زمین پر آباد ہیں: بلیکس، وائٹس اینڈ براؤنس۔ اچھا، ہم جو ہیں وہ نہ بلیک ہیں نہ وائٹ ہیں۔ کالے ہمیں اپنے پاس بٹھاتے نہیں ہیں کہ تم کہاں سے کالے آئے، اور وائٹ ہمیں دھتکار دیتے ہیں کہ تم کہاں سے وائٹ آئے۔ تو ہم بیچ کی مخلوق، یعنی ہم براؤن اسکن۔ تو یہ جو احساس تفاخر ہے، یعنی کالے اور گورے کی تمیز جو ہے اور فرق جو ہے، اس بنیاد پر ہی، طاقت کی بنیاد پر ہی کالوں کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی کی گئی۔ ہم براؤنز کو تو غلام نہیں بنایا گیا اس طرح سے جس طرح سے بلیکس کو بنایا گیا، کہ واسکو ڈی گاما نے جب امریکہ دریافت کر لیا تو پھر پورے افریقہ سے غلاموں کی فوج گلے میں زنجیریں ڈال کر ان بلیکس کو لے جایا جاتا، اور وہاں تجارت ہوتی، اور بلیکس کو فروخت کیا جاتا اور خریدا جاتا۔ اور اس کی ایک شکل جو ہے وہ پھر جسم فروشی کا پیشہ بھی غلامی سے ہی نکلا۔ اچھا جناب، یہ کہا جائے کہ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ ہمارے یہاں غلامی کی بدترین شکل آج تک موجود ہے۔ ہم شہر میں رہنے والوں کو، خاص طور پہ کراچی میں رہنے والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ غلامی آج بھی ہے۔ یہ بھٹا مزدور آپ نے دیکھے ہوں گے، سوائے کراچی کے ہر جگہ ہی بھٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بھٹا لیبرز ہوتی ہیں، یہ جب بھٹے فروخت ہوتے ہیں تو ان کی لیبرز بھی، یعنی اس پہ کام کرنے والے مزدور بھی فروخت ہوتے ہیں۔ یعنی اگلا مالک جب بھٹا خریدتا ہے تو لیبرز کو بھی ساتھ خریدتا ہے گن کے، اور وہ گنتی اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر ماں کے پیٹ میں وہاں پہ کام کرنے والی لیبرز، اس کے ماں کے پیٹ کا حمل ظاہر ہو جائے تو وہ بچہ بھی لیبر گنا جاتا ہے۔ تو یہ غلامی کی بدترین شکل آج بھی آپ کے ملک میں موجود ہے، مگر اس پہ ملمہ کاری کی جاتی ہے اور اسے چھپایا جاتا ہے۔ مگر غلام اگر آزادی حاصل کرنے کی کوشش کرے، جدوجہد کرے، تو پھر وہ حکمران تک بن سکتا ہے۔ قطب الدین ایبک سے لے کر خاندان غلامان کو جب آپ دیکھیں، ہند و پاک میں حکمران خاندان جس کی بنیاد سلطان قطب الدین ایبک نے ڈالی، خاندان غلامان کے نام سے مشہور ہوئے۔ قطب الدین ایبک محمد غوری کا غلام رہ چکا تھا۔ اس خاندان کے دوسرے حکمران مثلاً التتمش اور غیاث الدین بلبن بھی ابتداً غلام ہی تھے۔ غالباً اسی وجہ سے اس خاندان کو خاندان غلاماں کہا جاتا ہے۔ تقریباً اب سے 800 برس پہلے، 1206 سے 1290 تک تقریباً خاندان غلامان کی حکومت جو ہے وہ ہندوستان پر قائم رہی، اور اس کے 11 بادشاہ گزرے، اور جنہوں نے بڑی فتوحات حاصل کی اور بڑا نام رہا جن کا: قطب الدین ایبک، آرام شاہ، شمش الدین التتمش، رکن الدین فیروز، سلطانہ رضیہ، معیز الدین بہرام شاہ، علاء الدین مسعود، ناصر الدین محمود، غیاث الدین بلبن، معیز الدین قبیات اور شمش الدین قمروس۔ ان میں سے بیشتر تو قتل ہی ہوئے، اور ایک کے بعد ایک غلام جو ہے وہ غلاموں کا رشتہ تھا، لیکن 3 براہ راست غلام تھے، اور یہ شجرہ خاندان غلامان کے نام سے مشہور ہوا۔ یعنی انسان اگر جدوجہد کرنا چاہے، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر غلامی سے، اس غلامی کی زنجیر کو توڑنا چاہے تو بادشاہ تک بن سکتا ہے، اور آج 800 900 برس بعد بھی ان کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے۔
اچھا، یہ جسمانی ہی غلامی نہیں ہوتی، نظریات کی بھی غلامی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کی طاقت کو تسلیم کر لیں اور اپنی جد و جہد کو ترک کر دیں اور اس کے آگے سر خم تسلیم کر دیں، یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو میں نے مختلف اقسام آپ کے سامنے پیش کی۔ بھٹا مزدور، جو بھٹا لیبرز جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے اس غلامی کو اپنا مقدر بنا لیا، مقدر سمجھ لیا، اور وہ نسل در نسل فروخت ہوتے ہیں اور بخوشی فروخت ہوتے ہیں، اور انتہائی کم ان کی قیمت ہوا کرتی ہے۔ کبھی پنجاب یا خاص طور پر پنجاب جانا ہو تو ان بھٹا لیبرز کو دیکھیے، ان کی زندگی کو قریب سے مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں تو خدا کا شکر آپ کو کرنے میں جو ہے آپ کی جبیں بےتاب ہو جائے گی کہ ہم آزاد ہیں اور اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے۔ کم از کم ہمارے ذہن غلام نہیں ہیں، وہ ذہنی طور پہ غلام ہیں۔ اچھا، جو کمزور ذہن ہوتے ہیں وہ یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھی سرنڈر کرنا، یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہی ہوتی ہے کہ ہم انہیں آقا اور مولا تسلیم کر لیں کہ آپ ہمیں جیسے زندگی دیں ہم گزار لیں گے، یہ بھی غلامی کی ہی ایک قسم ہے۔ ہمیں بہرحال خدا نے آزاد پیدا کیا ہے اور ہمیں جد و جہد پہ یقین رکھنا چاہیے اور آزادی کی کوشش کرنا چاہیے خاندان غلاماں کی طرح، کہ چاہے ایک دن کی بادشاہت ہی ملے قطب الدین ایبک کی طرح، التتمش کی طرح، معیز الدین کی طرح۔ غور فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔